السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 23 ذی الحجہ۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذی القعدہ سن 1027 ہجری میں ارجمن بانو یعنی ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابوالواعظ ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا اور دیگر استاد سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء اور مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفہ و تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک و معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت اور عبادت کا حال یہ تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، باجماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاش کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے۔ پیر جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر عبادت میں مصروف رہتے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ تیل۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی، سرسوں وغیرہ کے ایسے بے شمار پیڑ پودے بنائے ہیں جس کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے اور ہمارے کھانے لگانے اور مالش وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ غور کی بات ہے کہ ان پیڑ پودوں کو تیل کے پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے اور ان کے دانوں اور بیچوں سے مختلف قسم کے رنگوں کا ذائقہ دار تیل کون جمع کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ رسول اللہ نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ فائدہ: اگر کوئی بیمار اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع سجدہ وغیرہ کے ساتھ اچھی طرح بیٹھ کر پڑھے، اور اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص دن میں ایک بار یہ دعا پڑھے، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملتک عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو دن میں 2 بار پڑھے اس کا آدھا بدن آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 3 بار پڑھے اس کے 3 حصے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 4 مرتبہ پڑھے اس کو پورا ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، جھوٹی قسم کھانے کا وبال۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی، زمین اپنے بوجھ، مردے اور خزانے باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی اور اس کے لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ سورہ زلزال۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ: سرکہ کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے،
جسم میں ورم یعنی پھولنے نہیں دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر عمل نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے